हादिही दवातुन, दिस इज एन इंक पॉट, ये एक दवात है। न्यू अरबिक कोर्स फॉर इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, न्यू अरबी कोर्स अंग्रेजी बोलने वाले तलबा के लिए स्टैंडर्ड अरबिक चैनल में आप सबका खुश आमदीद है। आज हम न्यू अरबिक कोर्स का तीसरा सबक पढ़ेंगे। अगर आपने इस किताब की पिछले सबक को नहीं पढ़ा है तो उसे ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसकी वजह से आज के सबक को समझने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। उसे पढ़ने के लिए ऊपर की आई लिंक पर अभी क्लिक कीजिए या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अद्दर्सु सालिसु, लेसन 3। यहाँ देखिए, द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फॉर फेमिनिन सिंगुलर, यानी मुफरद मुअन्नस के लिए अस्माए इशारा। याद रहे कि इस किताब के पिछले सबक यानी सबक नंबर 2 में द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस फॉर मैस्कुलिन सिंगुलर इसे हम पढ़ चुके हैं, जिसमें मुफरद मुज़क्कर के लिए अस्माए इशारा का इस्तेमाल हुआ है। अब इस सबक नंबर 3 में मुफरद मुअन्नस के लिए अस्माए इशारा का इस्तेमाल होगा। आप इस सबक में मुफरद मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए 2 इसमें इशारा पढ़ेंगे। पहला, हादिही, अंग्रेज़ी में इसके लिए दिस फेमिनिन इस्तेमाल होता है, यानी हादिही का इस्तेमाल नज़दीक की एक मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। दूसरा, तिल्का, अंग्रेज़ी में इसके लिए दैट फेमिनिन इस्तेमाल होता है, यानी तिल्का का इस्तेमाल दूर की एक मुअन्नस की तरफ इशारा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ एक बात पर ध्यान दीजिए कि यहाँ हादिही के हा पर ज़बर है, और आपको मालूम है कि ज़बर की आवाज़ लंबी नहीं होती है, बल्कि ज़बर को जल्दी पढ़ा जाता है। इसलिए यहाँ इसे हदिही पढ़ना चाहिए, लेकिन याद रहे कि इसे हदिही पढ़ना गलत है, क्योंकि कायदे के मुताबिक यहाँ हा पर खड़ा ज़बर लिखना चाहिए। लिहाजा यहाँ हा की आवाज़ को एक अलिफ के बराबर लंबी करके हादिही पढ़ेंगे, ना कि हदिही। और इसी तरह इस किताब में जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ हदिही है उसे हम हादिही पढ़ेंगे। इस सबक में आपको एक और इंतहाई अहम कायदे पर ध्यान देना है कि अंग्रेज़ी में मुज़क्कर और मुअन्नस यानी मैस्कुलिन और फेमिनिन लफ्ज़ की तरफ इशारा करने के लिए एक ही इसमें इशारा यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर दिस का इस्तेमाल बॉय के लिए भी होगा और गर्ल के लिए भी होगा, लेकिन अरबी में मुज़क्कर लफ्ज़ के लिए मुज़क्कर इसमें इशारा इस्तेमाल होगा और मुअन्नस लफ्ज़ के लिए मुअन्नस इसमें इशारा इस्तेमाल होगा। जैसे दिस इज़ अ बॉय के लिए हम अरबी में कहेंगे हाज़ा वलदुन, और दिस इज़ अ गर्ल के लिए हम अरबी में कहेंगे हादिही बिन्तुन। यहाँ हाज़ा और हादिही पर गौर कीजिए। यहाँ वलदुन यानी बॉय मुज़क्कर है, यानी मैस्कुलिन वर्ड है, इसलिए यहाँ हाज़ा इस्तेमाल हुआ, और यहाँ बिन्तुन मुअन्नस है, यानी बिन्त फेमिनिन वर्ड है, इसलिए यहाँ हादिही इस्तेमाल हुआ। इसे अच्छी तरह से समझने और याद रखने के लिए यहाँ 2 इस्तिलाह को समझिए। एक, इसमें इशारा। इसमें इशारा का मतलब है डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी वो ख़ास लफ्ज़ जिसके ज़रिया किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है। 2,
मुशारुन इलैह, इसका माना है वो चीज़ जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जैसे हादा वलदुन। यहाँ हादा इसमें इशारा है और वलदुन मुशारुन इलैह है, क्योंकि इसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। कायदा यह है कि अगर मुशारुन इलैह मुज़क्कर है तो इसमें इशारा मुज़क्कर इस्तेमाल करना होगा, और अगर मुशारुन इलैह मुअन्नस है तो उसके लिए इसमें इशारा मुअन्नस इस्तेमाल करना होगा। अब आप यहाँ ये सवाल ज़रूर करेंगे कि हम कैसे पहचानेंगे कि अरबी का कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है और कौन सा मुअन्नस। तो इसका तफसीली जवाब थोड़ा लंबा है, इसलिए हम अभी अरबी के इब्तिदाई मरहले में अरबी क़वाइद की पेचीदगी में नहीं जाएंगे, बल्कि इस किताब के मुअन्नस अल्फाज को पहचानने के लिए एक आसान कायदा याद रखेंगे। और वो आसान कायदा ये है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में ताए मुदव्वरा यानी गोल ता हो तो वो लफ्ज़ मुअन्नस है। जैसे यहाँ इन अल्फाज को देखिए, इन सब के आखिर में गोलता है, इसलिए ये सारे अल्फाज मुअन्नस हैं। अलबत्ता लफ्ज़ बिन्त में गोलता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये लफ्ज़ मुअन्नस है। खुलासा ये हुआ कि आज के सबक में हम जितने भी अल्फाज पढ़ने जा रहे हैं वो सब मुअन्नस यानी फेमिनिन हैं। ठीक है, अब हम सबक शुरू करते हैं। अगर आप कम वक्त में बेहतरीन अरबी सीखना चाहते हैं और ख़ासकर अरबी इबारतों का तलफ़्फ़ुज़ और प्रोनाउंसिएशन अरबों की तरह करना चाहते हैं तो आप भी मेरे साथ साथ अरबी जुमलों को दोहराइए, क्योंकि जब आप बार बार अरबी जुमलों को अपनी ज़ुबान से दोहराएंगे तो आपके अंदर रवानी से अरबी पढ़ने और बोलने की काबिलियत पैदा होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हाज़िही दवातुन, दिस इज़ एन इंक पॉट, ये एक दवात है। तिलका सब्बूरतुन, दैट इज़ अ ब्लैक बोर्ड, वह एक काला बोर्ड है। हाज़िही बिन्तुन, दिस इज़ अ गर्ल, ये एक लड़की है। तिलका इम्राअतुन, दैट इज़ अ वुमेन, वह एक खातून है। हाज़िही कुर्रासतुन, दिस इज़ अ नोटबुक, ये एक नोटबुक है। तिलका मिहफ़ज़तुन, दैट इज़ अ बैग, वह एक बैग है। यहाँ याद रहे कि मिहफ़ज़तुन का इस्तेमाल पर्स और वॉलेट वगैरह के लिए होता है, जबकि बैग के लिए हक़ीबतुन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इसलिए यहाँ बैग के लिए तिलका मिहफ़ज़तुन के बजाय तिलका हक़ीबतुन इस्तेमाल होगा। ठीक है, तिलका मिहफ़ज़तुन की जगह हम तिलका हक़ीबतुन इस्तेमाल करेंगे, और तिलका हक़ीबतुन का माना है दैट इज़ अ बैग। हाज़िही नाफ़िज़तुन, दिस इज़ अ विंडो, ये एक खिड़की है। तिलका सितारतुन, दैट इज़ अ कर्टेन, वह एक पर्दा है। हाज़िही सज्जादतुन, दिस इज़ अ प्रेयर रग, ये एक जाए नमाज है। तिलका मिरवहतुन, दैट इज़ अ फैन, वह एक पंखा है। हाज़िही
حافلۃ. This is a bus. یہ ایک بس ہے. تلک طائرۃ. That is an aeroplane. وہ ایک ہوائی جہاز ہے. هذه ملعقۃ. This is a spoon. یہ ایک چمچہ ہے. تلک غلایۃ. That is a kettle. وہ ایک کیتلی ہے. هذه شجرۃ. This is a tree. یہ ایک درخت ہے. تلک سلۃ. That is a basket. وہ ایک ٹوکری ہے. هذه سیارۃ. This is a car. یہ ایک کار ہے. تلک شاحنۃ. That is a truck. وہ ایک ٹرک ہے. هذه نملۃ. This is an ant. یہ ایک چیونٹی ہے. تلک نحلۃ. That is a bee. وہ ایک شہد کی مکھی ہے. یہاں دیکھیے مفردات یعنی وکیبولیری. وکیبولیری کو عربی میں مفردات کہا جاتا ہے. آپ آسانی کے لیے اسے الفاظ یا ذخیرہ الفاظ کہہ سکتے ہیں. یاد رہے کہ اس سبق میں جتنے بھی الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب مؤنث یعنی فیمینین ہیں. مطلب یہ ہے کہ یہاں یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سب مؤنث ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم یہاں کے ایک ایک عربی لفظ کو پڑھیں گے اور اس کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ ساتھ عربی الفاظ کو اپنی زبان سے پڑھنے کی کوشش کریں. ہذہ اس کا معنی ہے دس فیمینین یعنی یہ مؤنث. تلک اس کا معنی ہے دیٹ فیمینین یعنی وہ مؤنث. دواتن انک پاٹ. اور اردو اور ہندی میں بھی اسے دوات کہا جاتا ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ دوات عربی لفظ ہے نہ کہ اردو یا ہندی. سبورتن اس کا معنی ہے بلیک بورڈ. ویسے سبورہ کا معنی صرف بورڈ ہے لیکن عام طور پر بورڈ کے ساتھ بلیک ایڈ کیا جاتا ہے کیونکہ پرانے زمانے میں لکھنے کا جو بورڈ ہوتا تھا وہ کالا ہوتا تھا. لیکن اس وقت لکھنے کے لیے طرح طرح کے بورڈ پائے جاتے ہیں جیسے وائٹ بورڈ، گرین بورڈ وغیرہ. اس لیے آج کے زمانے میں سبورہ کا معنی صرف بورڈ ہوگا اور بلیک کے لیے الگ سے اسودو اور سودا ایڈ کرنا ہوگا. لہذا بلیک بورڈ کی عربی ہوگی السبورۃ السوداء. اور اردو میں سبورہ کا معنی ہے تختہ اور تختی. بنتن گرل لڑکی. امرأتن وومن. اور اردو میں اس کا ترجمہ عورت کیا جاتا ہے جو کہ میرے نزدیک بہت ہی غلط ترجمہ ہے کیونکہ عورت بھی عربی لفظ ہے. یاد رہے لفظ عورت بھی عربی ہے اور عربی میں عورت کا معنی ہے انسان کے جسم کے وہ حصے جنہیں شرم کی وجہ سے چھپائے جاتے ہیں. یعنی عربی میں عورت کا معنی ہے خالی جگہ، ننگا،
برہنہ وغیرہ۔ اس لیے اردو میں امرأتن کا ترجمہ عورت نہیں بلکہ خاتون کرنا چاہیے۔ تو امرأتن وومن اور اردو میں خاتون۔ محفظتن بیگ اور ساچل۔ ویسے محفظتن کا استعمال پرس، والیٹ اور پاکٹ بک وغیرہ کے لیے ہوتا ہے، اور بیگ کے لیے حقیبتن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں اس کتاب میں بیگ کے لیے حقیبتن کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ محفظتن۔ اور اردو اور ہندی میں بیگ کے لیے تھیلا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس وقت اردو اور ہندی بول چال میں بھی بیگ کو بیگ ہی کہا جاتا ہے۔ کراستن نوٹ بک، اور اردو میں کراستن کا معنی کاپی کیا جاتا ہے، لیکن کاپی خود انگریزی لفظ ہے، اس لیے اردو میں کراستن کے معنی کے لیے نوٹ بک زیادہ مناسب لفظ ہے۔ ویسے عرب ملکوں میں اس وقت نوٹ بک کے لیے کراستن کے بجائے دفتر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دفتر یعنی نوٹ بک۔ نافذتن ونڈو یعنی کھڑکی۔ ستارتن کرٹین پردہ۔ سجادتن کارپیٹ۔ ویسے عربی ڈکشنری میں سجادتن ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس پر بیٹھنے یا چلنے کے لیے زمین پر بچھایا جائے، اس لیے سجادہ کا معنی کارپیٹ بھی ہے، اور وہ چھوٹا بچھونا جس پر نماز وغیرہ ادا کی جاتی ہے، جسے اردو میں جائے نماز کہتے ہیں۔ اور اس وقت عرب ملکوں میں سجادہ کا زیادہ استعمال جائے نماز کے لیے ہوتا ہے، اس لیے اس کتاب میں سجادہ کا معنی انگریزی میں ہوگا پریئر رگ، اور اردو میں جائے نماز اور جا نماز۔ مروحتن فین پنکھا۔ طائرتن ایروپلین ہوائی جہاز۔ حافلتن بس بس۔ ملعقتن سپون چمچ چمچا۔ غلایتن کیٹل کیتلی۔ سلتن باسکٹ ٹوکری۔ شجرتن ٹری درخت۔ سیارتن کار کار۔ شاحنتن ٹرک ٹرک۔ نحلتن بی شہد کی مکھی۔ نملتن اینٹ چیونٹی۔ یہاں دیکھیے تدریبات یعنی ایکسرسائزز۔ یہاں دیکھیے ایکسرسائز نمبر 1، fill in the blanks with suitable demonstrative pronoun۔ یعنی خالی جگہوں میں مناسب اسم اشارہ بھریے۔ یہاں suitable کا مطلب یہ ہے کہ نزدیک کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے هذه یعنی دس استعمال ہوگا، اور دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے تل کا یعنی دیٹ استعمال ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ سبق نمبر 3 ہے، جس میں سارے الفاظ مؤنث یعنی فیمینین ہیں، اس لیے ان الفاظ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث استعمال ہوگا، یعنی یہاں هذا نہیں بلکہ ہی استعمال ہوگا۔ اسی طرح یہاں ذالکا نہیں بلکہ تل کا استعمال ہوگا۔ ٹھیک ہے،
اب میں یہاں ہر خالی جگہ کے سامنے 3 سیکنڈز خاموش رہوں گا. اس دوران آپ کو سوچ سمجھ کر من ہی من میں ہادی یا تل کا استعمال کرنا ہے. پھر اس کے بعد ہادی یا تل کا میں سے جو درست اسم اشارہ ہوگا اسے آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ درست ہے یا غلط. یہ بہت آسان ایکسرسائز ہے. بس آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ خالی جگہ کے سامنے جو امیج ہے اگر وہ نزدیک ہے تو وہاں آپ ہادی بھریں گے، اور اگر وہ امیج دور ہے تو وہاں آپ تل کا بھریں گے، اور بس ہو گیا. ٹھیک ہے تو شروع کیجئے. هذه بنتن، تلك امرأة، هذه دوات، تلك سجادة، هذه شجرة، تلك طائرة، هذه مروحة، تلك سيارة، هذه حافلة، تلك شاحنة، هذه محفظة، تلك ستارة. یہ اس سبق کی پہلی ایکسرسائز یہاں ختم ہوئی. اب ہم اس سبق کی یہ دوسری ایکسرسائز مکمل کریں گے. یہاں دیکھیے ایکسرسائز نمبر 2. کمپلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز وتھ سوٹیبل ورڈز. یعنی نیچے کے جملوں کو مناسب الفاظ کے ذریعے مکمل کیجیے. مطلب یہ ہے کہ یہاں اس میں اشارہ پہلے سے موجود ہے، بس آپ کو اس کے لیے کوئی مناسب لفظ دیکھنا ہے اور اس کے سامنے رکھ دینا ہے. آپ مناسب لفظ کے لیے اس سبق کے اس وکیبس کی انڈیکس سے مدد لے سکتے ہیں، جیسے هذه دوات. ٹھیک ہے، اسی طرح باقی جملوں کو مکمل کرنا ہے. بس آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ ایک ہی لفظ کو بار بار ہر جملے کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ یہاں انڈیکس میں موجود ہر لفظ کو صرف ایک ہی بار استعمال کریں. تو چلیے شروع کرتے ہیں. هذه دوات، تلك سبورة، هذه امرأة، تلك بنت، هذه كراسة، تلك نافذة، هذه ستارة، تلك مروحة، هذه
طائرة. تلك حافلة. هذه نملة. تلك نحلة. یہاں دیکھیے ایکسرسائز 3. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو عربک، یعنی نیچے کے جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. آگے بڑھنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سبق نمبر 3 کی ایکسرسائز ہے، اور اس سبق میں جتنے بھی الفاظ ہیں وہ سب مؤنث یعنی فیمینین ہے، اس لیے ان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس میں اشارہ بھی مؤنث استعمال ہوگا. دوسرے لفظوں میں آپ اسے اس طرح سمجھیے کہ یہاں دس کے لیے عربی میں ہذہ استعمال ہوگا، نہ کہ ھذا. اسی طرح یہاں دیٹ کے لیے عربی میں تلک استعمال ہوگا، نہ کہ ذالک. مثال کے طور پر یہاں پہلا سینٹینس دیکھیے، دس از اے ٹری. یہاں ہم دس کی جگہ ہذہ رکھیں گے اور ٹری کی جگہ شجرتن رکھیں گے، اور اس طرح یہ ایک عربی جملہ ہو گیا ہذہ شجرتن، یعنی ہذہ شجرتن کا معنی ہوا دس از اے ٹری. یاد رہے کہ عربی میں از اور کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عربی زبان میں جب آپ دو لفظوں کو ایک خاص قاعدے اور ترکیب کے ساتھ ایک جگہ رکھ دیں گے تو اس میں از اور کا معنی خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اس جملے میں جب آپ نے ہذہ کے ساتھ شجرتن جوڑ دیا تو اس میں از اور کا معنی خود بخود پیدا ہو گیا. اسی طرح آپ کو باقی جملوں کی عربی خود سے بنانی ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں یہاں ایک ایک کر کے انگریزی کے جملوں کو پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد 5 سیکنڈز خاموش رہوں گا. اس خاموشی کے دوران آپ کو سوچ سمجھ کر دل ہی دل میں اس جملے کی عربی بنانی ہے. پھر اس کے بعد اس جملے کی عربی میں پیش کروں گا، جس سے آپ کو فیڈ بیک مل جائے گا کہ آپ نے جو عربی بنائی ہے وہ صحیح ہے یا غلط. عربی الفاظ کے لیے آپ اس سبق کی وکیبس کی اس لسٹ سے مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کیجیے. دس از اے ٹری. هذه شجرة. That is a window. تلك نافذة. This is a spoon. هذه ملعقة. That is a car. تلك سيارة. This is a girl. هذه بنت. That is a woman. تلك امرأة. This is a notebook. هذه كراسة. That is a satchel.
تلك محفظة. This is an ant. هذه نملة. That is a bee. تلك نحلة. یہاں دیکھیے ایکسرسائز 4. ٹرانسلیٹ دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو انگلش، یعنی نیچے کے جملوں کا انگریزی میں ترجمہ کیجیے. دھیان دیجیے کہ اس ایکسرسائز میں عربی کے 2 اسماء اشارہ یعنی ڈیمانسٹریٹیو پروناؤنس استعمال ہوئے ہیں. ایک ہذہ، اس کے لیے انگریزی میں آپ کو دس استعمال کرنا ہے. دوسرا تلک، اس کے لیے انگریزی میں آپ کو دیٹ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یہاں سے نیچے کے عربی جملوں کا انگریزی میں ترجمہ خود سے کرنا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں پہلے یہاں کے ایک ایک کر کے عربی جملوں کو پڑھوں گا اور پڑھنے کے بعد میں 5 سیکنڈز کے لیے خاموش رہوں گا. اس خاموشی کے دوران آپ کو اس جملے کا انگریزی میں ترجمہ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس جملے کا ترجمہ میں پیش کروں گا، جس سے آپ کو فیڈ بیک مل جائے گا کہ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط. عربی الفاظ کے لیے آپ اس سبق کے وکیبس کی اس لسٹ سے مدد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو شروع کیجیے. هذه امرأة. This is a woman. تلك بنت. That is a girl. هذه نافذة. This is a window. تلك ستارة. That is a curtain. هذه شاحنة. This is a truck. تلك سلة. That is a basket. هذه سبورة. This is a board. تلك طائرة. That is an aeroplane. هذه نملة. This is an ant. تلك محفظة. That is a satchel. یہ ایکسرسائز یہیں ختم ہوئی اور اسی کے ساتھ یہ سبق نمبر 3 بھی یہاں مکمل ہو گیا. اگلے ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کتاب کا 4تھا سبق پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت. مع السلامہ. آپ کا بھائی ڈاکٹر عبدالرقیب اور ٹیم.